بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے، اور دوسری سنت گھٹنوں تک 3 بار ہاتھ دھوئے، 3 بار کلی کرے، 3 بار ناک میں پانی ڈالے، اور ناک میں پانی کہاں اور کلی جب کرے تو پورے طریقے سے کرے کہ دانتوں کی کھڑکیوں تک پانی پہنچ جائے۔ گٹکا، چھالیا یا کوئی دوسری چیز دانتوں میں پھنسی ہو تو اس سے خوب اس طریقے سے غرارہ کرے کہ پانی کے دباؤ سے اور پانی کے بہاؤ سے وہ چیز خارج ہو جائے اور نکل جائے، اور منہ خوب صاف و شفاف ہو جائے، کوئی چیز منہ کے اندر باقی نہ رکھے۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالے، اور ناک میں پانی ڈالتے وقت ناک کا جو نرم حصہ ہے، نرم بانسا جو کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں عربی میں خیشوم کہا جاتا ہے، تو ناک کے نرم حصے تک پانی ڈالے۔ پانی صرف چھوانا نہیں، ہمارے یہاں بعض حضرات پانی کو صرف چھوا لیتے ہیں، اس طریقے سے چھوانا نہیں، بلکہ ہلکی سانس سے پانی کو سونگھنا بھی ہے۔ ہلکی سانس، اتنی زور نہ سونگھے کہ پانی دماغ کے اندر چلا جائے اور کوئی نقصان ثابت ہو، ایسا نہ کرے، بلکہ ہلکی سانس سے سونگھے کہ ناک کا یہ جو نرم حصہ ہے بانسا، نتھنے کی جو آخری حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے، اور خوب اچھی طریقے سے پانی پہنچ جائے، اور ناک کے اندر جو دلدار گاڑی کثافت یا میل لگا ہوا ہے اس کو بھی صاف کر لے۔ اسی لحاظ سے وضو کرتے وقت چہرہ دھو لے، چہرے کی میں نے حد بتا دی، وہ ساری بتا دی۔ انگلیوں، ہاتھوں کو جب دھوئے تو انگلیوں کا خلال کرے، اور چہرہ دھوتے وقت اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرے۔ داڑھی کا خلال اس طریقے سے کرے کہ داڑھی کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے اگر عورتیں نوز پن پہنے ہوئے ہیں، یعنی جو پہنتی ہیں عورتیں، تو اس نوز پن کو ہلا لیں اس کے اندر تک، یعنی سوراخ میں بھی پانی پہنچائیں، سوراخ کے اندری دائرے میں پانی پہنچائیں۔ ہاتھ دھوتے وقت عورتیں جو ہیں اپنے ہاتھوں کی چوڑیوں کو ہلا لیں، انگوٹھی پہنے ہوں تو انگوٹھی کو ایسے ہلا لیں یا اتار لیں تو پانی پہنچائیں، تاکہ وضو صحیح ادا ہو۔ اسی طریقے سے کان میں بندے یا بالی وغیرہ پہنے ہوں تو وہ اس کو بھی ہلا لیں اور پانی پہنچائیں۔ یہ ہے وضو کی سنتیں۔ اس کے لحاظ سے اور بھی سنتیں ہیں، داڑھی کا خلال کرنا، مسواک کرنا۔ وضو سے پہلے مسواک کرنا بڑی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، مفہوم حدیث ہے کہ اگر میری امت پر مجھے خوف نہ ہوتا تو میں اس امت پر، اپنی امت پر مسواک کو فرض قرار دیتے تھا۔ لہٰذا مسواک بہت ضروری ہے، اور مسواک کے طبی حکمی بڑے فائدے ہیں، ڈاکٹر میڈیکلی بہت سارے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس کو عرض کروں گا۔ تو مسواک کرے، اور مسواک کے ساتھ مسواک نہ ہو تو صرف انگلیوں سے ہاتھ ہی پھیرا لے، دانتوں میں انگلی ہی پھیرا لے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ثواب حاصل ہو جائے گا۔ جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالے، اور زمین پر پڑی نہ چھوڑ دے بلکہ کھڑی رکھے اور ریشے کی جانب اوپر ہو۔ مسواک نہ ہو تو انگلی یا کپڑے سے دانت مانجھ لے، یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑے سے صرف ہاتھ پھیر لے، انگلی پھیر لے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، ہاتھ اور پاؤں دونوں انگلیوں کا خلال کرے۔ اس طریقے سے خلال کرنا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا خلال کرے۔ اور پھر جس طریقے سے میں نے وضو کے فرض میں بیان کیا تھا کہ اپنے سیدھے پیر کی انگلیوں سے، چھنگلی سے شروع کرنا ہے، الٹے پیر کی چھنگلی پر ختم کرنا ہے خلال۔ جو اعضاء دھونے کے ہیں، جو اعضاء دھونے کے بارے میں ہیں، جن کو دھویا جائے، ان کو 3 مرتبہ دھوئے، تکرار کرے، 3 بار دھوئے، اور ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، ورنہ سنت ادا نہ ہوگی۔ اگر یوں کیا کہ پہلی مرتبہ کچھ دھل گیا، اور دوسری بار کچھ اور، تیسری دفعہ کچھ اور، تو تینوں بار میں پورا عضو دھل گیا تو ایک ہی بار دھونا ہوگا اور وضو ہو جائے گا۔ پورے سر کا مسح ایک بار مسح کرنا، اور کانوں کا مسح کرنا، اور ترتیب وار وضو کرنا، پے در پے وضو کرنا۔ پے در پے وضو کرنا یعنی پے در پے کا معنی یہ ہے کہ چہرہ دھویا، اب چہرہ دھونے کے بعد ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ گئے یا کہیں چلے گئے پھر آ کر کے ہاتھ دھوئے۔ پے در پے وضو دھونا ہے کہ ایک حصہ خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو دھو لے، دوسرا حصہ دھو لے، پے در پے وضو دھو کر لے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی سنت کو ترک نہ کرے، کسی بھی سنت کو
ترک نہ کرے، کیونکہ سنت کے ترک کی عادت اگر ڈال لی ہے اور عادت پڑ گئی ہے، ایسی لپیٹے میں وضو کر لیا جیسے بعض لوگ کر لیتے ہیں، سنت کے ترک کرنے کی اگر عادت ڈال لی تو وضو میں کراہت پیدا ہوگی اور گناہ گار ہوگا، اور داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں ان کا مسح سنت ہے اور دھونا مستحب ہے، اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے۔ یہ ہیں وضو کی موٹی موٹی چند سنتیں جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی ہیں۔ اس لحاظ سے وضو میں جو مستحب